وہ اپنے ایکسپرٹس رکھے گی، ان کی کمیٹیز بنائے گی کہ کتاب و سنت کے اندر اندر ہی ہو، ورنہ تو یہ کہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہو جائے گی، عدالت میں جا کر کوئی چیلنج کرے گا اور وہ غلط ہو جائے گا، ڈن اینڈ وائڈ ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے پوری کوشش کر لی اپنی، پھر بھی ایک شخص کی رائے ہے کہ اس کے اندر تجاوز ہو گیا ہے، تو کوئی جگہ ہونی چاہیے، انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جو اس وقت موجود نہیں تھا۔ عدلیہ کے پاس جاؤ، وہاں ثابت کرو اپنی بات کہ یہ کتاب و سنت سے تجاوز ہے، اس لیے کہ عدلیہ جو ہے دستور کی کسٹوڈین ہے۔ اگر دستور کے اندر کچھ حقوق ہیں شہریت کے اور ایگزیکٹو نے کہیں چھاپا مارا، اس پر کوئی شفون مارا، تو کہاں جائے گا شہری؟ عدلیہ کے پاس۔ اسی طریقے سے اگر دستور میں لکھا ہوا ہے نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، تو ظاہر بات ہے کہ اب اگر یہ میری رائے یہ ہے کہ اس میں ہوا ہے، تجاوز ہوا ہے، تو لہذا عدلیہ جو ہے فیصلہ کرے گی۔ اب یہ ہے بڑا ٹیکنیکل ایشو، اس کا فیصلہ جو ہے وہ عوامی جلسوں میں نہیں ہو سکتا، اس کا فیصلہ جو پارلیمنٹ میں جہاں لیمن بھی ہے یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہوگا وہاں جہاں پر ٹیکنیکل بحث ہو سکتی ہے، جہاں وکلاء آئیں گے، جہاں ایکسپرٹس آئیں گے، جورس کونسلٹ آئیں گے، علماء آئیں گے، سب کے سب آ کر دلائل دیں گے، فیصلہ ہوگا۔ لہذا یہاں پر صرف اصل جو چیز رہ جائے گی وہ کتاب اور سنت رہ جائے گی، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تمام فقہ صرف نظائر کی حیثیت حاصل کر لیں گے، مستقل اطاعتیں صرف دو ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی۔ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ، باقی کوئی اور شے جو ہے مستقل بذات نہیں ہے۔ تمام فقہ ہیں یہ نظائر ہیں، امام شافعی کی یہ رائے ہے، امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے، امام مالک کی یہ رائے ہے، جعفر صادق کی یہ رائے ہے، وغیرہ وغیرہ، آراء کی حیثیت سے وہ رہیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ فیصلہ عدالت نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ شے کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں، بس۔ کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے تو لیجسلیچر کو پورا اختیار حاصل ہے، اس نے جو قانون پاس کیا ہے وہ نافذ ہو جائے گا، کتاب قانون کا مستقل جز بن جائے گا۔ البتہ اس میں علامہ اقبال کی ایک بحث ہے اسی ریکنسٹرکشن میں، جس کا مطلب میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں۔ قرآن اور سنت کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ قرآن لفظاً مستقل ہے، دائم ہے۔ یہ سارا زور دے کر کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ قرآن میں سے سوائے اس کے کہ کوئی آیت جزوی یا کلی طور پر خود قرآن ہی کی دوسری آیت سے منسوخ ہو گئی ہو، منسوخ العمل ہو، وہ بات دوسری ہے، ورنہ قرآن کا ہر لفظ دائمی ہے، قائم ہے، واجب التنفیذ ہے، واجب التعمیل ہے۔ یہ اتنا زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ قرآن سے بھی صرف اصول لینے ہیں، پرٹیکولرز، معین احکام جو ہے وہ در حقیقت قرآن کے خاص معاشرے کے لیے تھے۔ جیسے انکار حدیث کا فتنہ ہے کہ سنت در حقیقت اطیع الرسول کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے زمانے میں مرکز ملت کی حیثیت سے اور مسلمانوں کے امام ہونے کی حیثیت سے آپ کی اطاعت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مستقل نہیں ہے، مستقل صرف قرآن ہے۔ یہ تو ایک درجہ تھا گمراہی کا، اس سے اگلے درجے کی گمراہی ہے کہ قرآن بھی اس کے پرٹیکولرز نہیں، اس کے معین احکام نہیں، اس کی بھی صرف جو اس کی اسپرٹ ہے، اس کا جو اصل روح ہے، اس کے جو اصول ہیں وہ لے لیے جائیں گے، باقی سمجھا جائے گا کہ جو پرٹیکولرز ہیں، چور کا ہاتھ کاٹ دو، یہ خاص ایک معاشرے کے لیے تھا، یا فلاں کی یہ حد ہے، یہ خاص معاشرے کے لیے تھی، یہ چیزیں خود مستقل بذات نہیں۔ یہ بہت گمراہ کن تصور ہمارے ہاں موجود ہے، ہر طرح کے لوگ ہمارے موجود ہیں۔ لیکن علامہ کی بھی ایک عبارت سے اشتباہ ہوتا ہے کہ شاید علامہ نے اس بات کی تائید کی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے سن 67 میں جو مضمون لکھا تھا، جو بعد میں اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام کے نام سے شائع ہوا بڑی تعداد میں، اور جو اس کے بعد میری پوری قرآنی تحریک جو ہے، قرآنی انجمن خدام القرآن، بلکہ انجمن ہائے خدام القرآن اور قرآن اکیڈمیز وغیرہ کے لیے گویا کہ وہ ایک مینیفیسٹو ہے، بنیادی دستاویز ہے۔ اس میں نے یہ لکھ دیا تھا کہ علامہ کے لیکچرز کا وہ حصہ کہ جو اسلامی اعتقادات اور ایمانیات کا اس بات کر رہا ہے، ہائر فلسفی، ہائر فزکس، ہائر سائیکالوجی کے حوالے سے، وہ تو نہایت قیمتی ہے، نہایت قیمتی ہے، نہایت قیمتی ہے۔ اور اس دور میں جو علم الکلام ہمیں مطلوب ہے اس کی ابتدائی کتاب ہے ہی یہ۔ لیکن یہ کہ اجتہاد کے بارے میں جو کچھ رائے انہوں نے ظاہر کی ہے وہ محل نظر ہے، میں نے اختلاف سن 67 میں کر دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، قرآن اکیڈمی کے جو موجودہ ڈائریکٹر ہیں محمد سہیل عمر صاحب، انہوں نے تحقیق کی
کہ علامہ کو مغالطہ ہوا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ایک عبارت سے، جس کو مس کوٹ کیا مولانا شبلی نعمانی نے اپنی تصنیف الکلام میں۔ شاہ ولی اللہ کی عبارت میں سے کچھ جملے حذف کر دیے، پھر آخر میں جو اپنا نتیجہ تھا علامہ شبلی نے جو نکالا، جو بھی ان کا سر سید کے زیر اثر ان کے اوپر جو بھی اثرات پڑے ہوئے تھے اور جدید جو اقلیت آئی تھی سر سید کے دور میں، اس سے جس حد کے متاثر تھے، تو اس کے جو نتیجہ انہوں نے نکالا اسے بھی ایسے شائع کر دیا گویا کہ وہ بھی الفاظ جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کے، اور علامہ نے اس سے دھوکہ کھایا اور اس کو کوٹ کر دیا، اگرچہ یہ ثابت کیا ہے پروفیسر سعید شیخ صاحب نے کہ علامہ اس پر مطمئن نہیں تھے، اس لیے کہ اس کے بعد بھی 1929 اور 30 میں بھی ان کی خط و کتابت اس ایشو پر ہوتی رہی ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ کہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس پر پوری طرح جازم نہیں ہے، لیکن سن 28 کے خطبات میں وہ بات آ گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں یہ محمد سہیل عمر صاحب، کہ انہوں نے بالکل بال کی کھال اتار کر اور پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ بالکل علیحدہ کر دیا ہے۔ یہ جو چوتھی بحث ہے قانون سازی جدید اسلامی ریاست میں، اس کی ایک ذیلی بحث کے طور پر میں اجتہاد کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو علامہ اقبال نے کی ہے، جس سے میں نے کہا تھا مجھے اتفاق ہے، 100% اتفاق ہے، لیکن اس کی اس تعبیر سے اتفاق نہیں ہے جو ہمارے سیکولر جو عناصر کر رہے ہیں، ان میں سر خیل جو ہیں اس وقت وہ پسر اقبال ہیں خود۔ دیکھیے اجتہاد کے بارے میں 3 اصطلاحات کو علیحدہ علیحدہ سمجھیے۔ ایک ہے حق اجتہاد، کس کو اجتہاد کا حق حاصل ہے؟ ایک ہے صلاحیت اجتہاد، کس کے اندر صلاحیت ہے؟ تیسرے ہے تنفیذ کی قوت، قوت نافذہ، یہ کس کے پاس ہے؟ اجتہاد میں کر رہا ہوں، کرتا رہوں، اپنی کتاب میں لکھ دوں گا، اپنے رسالے میں لکھ دوں گا، لکھتا رہوں، نافذ کون کرے گا اسے؟ میرے پاس تو اختیار نہیں ہے۔ قوت نافذہ کس کی ہے؟ سینکشن کس کے پاس ہے؟ اس اعتبار سے یوں سمجھیے اسلام میں واقعتاً کوئی کلرجی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص فلاں دارالعلوم کا آگے اس کے پاس سند ہے تو وہ اجتہاد کر سکتا ہے، ورنہ قطعاً نہیں۔ ہر مسلمان کو حق ہے، اگر وہ اس کا مدعی ہے کہ میں نے واقعتاً صلاحیت حاصل کر لی ہے، وہ رائے دے سکتا ہے۔ اجتہاد کا حق ہر ایک کے لیے، البتہ اس کے لیے صلاحیت ہے۔ صلاحیت میں وہ جو کہا جاتا ہے 14 علوم اور 16 علوم، قرآن مجید کو پڑھا ہو، قرآن کی عربی سے گہری ممارست ہو، اس دور کی عربی جاہلی شاعری سے انسان واقف ہو، حدیث کے ذخیرے پر نگاہ ہو، پھر یہ کہ ائمہ کرام نے جو اصول بنائے ہیں استنباط کے اور جو بھی استدلال ہے اس سے واقفیت ہو، پھر ان کی آراء جو ہے ان کو جانتا، تبھی تو آدمی اجتہاد کرے گا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جدید تقاضوں سے واقف ہو۔ بڑے سے بڑا عالم بھی آج اجتہاد نہیں کر سکتا معاشیات کے میدان میں، اگر جدید معاشیات سے واقف ہی نہیں، کیا اجتہاد کرے گا؟ وہ قرآن و حدیث کا ذخیرہ لے کر اپنے پاس بیٹھا رہے گا، اسے معلوم نہیں آج کی بینکنگ کیا ہے، آج کی مالیات کیا ہیں، یہ کرنسی پیپر کرنسی کیا ہے، اور یہ جو اب یہ جو پلاسٹک کارڈ کی کرنسی بن گئی ہے اور یہ کرنسی جو شکل بن گئی، اس کی کیا صورت ہے؟ جو شخص یہ جانتا ہی نہیں وہ اجتہاد کیا کرے گا؟ خاک کرے گا۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا اجتہاد عالمان کم نظر اقتضا بر رفتگاں محفوظ تر، تو یہ عالمان کم نظر صرف وہ نہیں ہے کہ جو دین سے ناواقف ہوں، عالمان کم نظر وہ بھی ہے کہ جو دین سے تو واقف ہیں لیکن جدید حالات کا صحیح شعور نہیں رکھتے، وہ بھی کم نظر ہے۔ اس لیے کہ اجتہاد تو کرنا ہے، اپلیکیشن کرنی ہے موجودہ ماحول میں، موجودہ تقاضوں کے مطابق۔ تو یہ صلاحیت اجتہاد دو طرفہ ہونی، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ البتہ اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے تنفیذ، قوت نافذہ کس کے پاس ہے؟ اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ذرا 3 ادوار کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لیجئے۔ خلفائے کرام، خلفائے راشدین خود مجتہد بھی تھے، خود ہی نافذ کرنے والے بھی تھے۔ یہ تو ایک خاص، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ریپلیکا آف خلافت راشدہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ یہ 5ویں جو ہے خصوصیت جو میں نے 4 گنوائی تھی، 5ویں جو اب ریپیٹ نہیں ہو سکتی وہ یہ مجتہد مطلق تھے، اور پھر انہی کے پاس اختیار تھا اس کی تنفیذ کا۔ اب جب دور ملوکیت آیا ہے، خاص طور پر جس کی کہ اصل شان جو ہے خلافت راشدہ کی اصل شان دور فاروقی میں ظاہر ہوئی ہے، ملوکیت کی اصل شان دور بنو عباس میں ظاہر ہوئی ہے۔ دور بنی عباس میں اب کیا ہوا؟ ملوکیت کے دور میں علماء اور فقہاء ہیں اجتہاد کرنے والے، لیکن قوت نافذہ کس کے پاس ہے؟ بادشاہوں کے پاس۔ اب ذرا نوٹ کیجئے، اس کے حوالے سے ہمارے 2 عظیم ائمہ نے اس آفر کو قبول نہیں کیا۔
امام ابو حنیفہ سے کہا گیا کہ آپ قاضی القضات بن جائیں اور آپ کے جو اجتہادات ہیں وہی قانون کا درجہ بن جائے. امام صاحب نے انکار کیا.